السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین اور پراسرار عجائبات میں سے ایک مصر کے عظیم اہرام آج بھی کئی رازوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ کیا واقعی یہ کسی غیر زمینی مخلوق یعنی خلائی مخلوق نے بنائے تھے، یا پھر اس کے پیچھے قدیم مصریوں کی شاندار تعمیراتی مہارت تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ مصری اہرام کیوں اور کیسے بنائے گئے۔ تو چلیے تاریخ کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اہرام بنانے کا مقصد۔ قدیم مصری تہذیب میں موت کو محض زندگی کا ایک نیا مرحلہ سمجھا جاتا تھا۔ فرعونوں کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد ان کی روح کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور اسی لیے وہ اپنی آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ اہرام در حقیقت بادشاہوں کی قبریں تھیں، جنہیں انتہائی مضبوط اور شاندار انداز میں تعمیر کیا جاتا تھا تاکہ ان میں موجود خزانے اور لاشیں صدیوں تک محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ مصریوں کا ماننا تھا کہ فرعون مرنے کے بعد دیوتا بن جاتا ہے، اور اہرام اس کے سفر آخرت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہر اہرام کے اندرونی حصے میں مخصوص کمرے بنائے گئے تھے، جہاں فرعون کی حنوط شدہ لاش، اس کے خزانے اور روزمرہ کی اشیاء رکھی جاتی تھی تاکہ وہ اگلی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ مزید برآں مصریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اہرام سورج دیوتا را کے ساتھ فرعون کے اتحاد کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہراموں کی بناوٹ اور ترتیب میں سورج کی سمت اور دیگر فلکیاتی عوامل کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ قدیم مصریوں کی مہارت۔ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اہرام کو کسی خلائی مخلوق نے بنایا تھا، کیونکہ اس وقت کی تعمیراتی مہارت کے لحاظ سے اتنی شاندار اور بڑی تعمیر کا ممکن ہونا مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اہرام کے قریب مزدوروں کی لاشیں دریافت کی، جن کی ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ کے نشانات پائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاری پتھر اٹھانے کی مشقت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ ایسی تحریریں بھی ملی جن میں مزدوروں کے کھانے پینے کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کام انسانوں نے ہی کیا۔ مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ ان مزدوروں کو اچھی خوراک اور رہائش فراہم کی جاتی تھی۔ انہیں غلام نہیں بلکہ باقاعدہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور تصور کیا جاتا تھا، جو اپنے ہنر اور محنت سے یہ شاندار تعمیر مکمل کرنے میں کامیاب ہو پائے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا نظریہ۔ آج کے دور میں ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اہرام کی تعمیر میں انتہائی محنت اور سائنسی منصوبہ بندی شامل تھی۔ سب سے زیادہ قابل قبول نظریہ یہ ہے کہ مصریوں نے بڑی تعداد میں مزدوروں کو منظم انداز میں کام پر لگایا۔ مصری دریائے نیل کے ذریعے بھاری پتھروں کو کھینچ کر تعمیراتی جگہ تک لاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ لکڑی کے بڑے تختے استعمال کرتے تھے۔ حالیہ تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر لکڑی کے ان تختوں کے نیچے تھوڑا سا پانی چھڑک دیا جائے تو پتھر کھینچنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مزدوروں نے ریت اور مٹی کی بڑی بڑی ڈھلانیں بنائی تھی، جن پر چڑھا کر پتھروں کو اوپر کھینچا جاتا تھا۔ جیسے جیسے اہرام کی تعمیر آگے بڑھتی، ویسے ویسے یہ ڈھلانیں بھی اونچی کی جاتی۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اہرام کے ارد گرد گول یا زگ زیگ انداز میں ڈھلانیں بنائی گئی تھی تاکہ بھاری پتھروں کو اوپر لے جایا جا سکے۔ اہرام کے زاویے، سائز اور ترتیب اتنی درستگی کے ساتھ بنائے گئے کہ آج بھی ماہرین حیران ہیں کہ قدیم مصریوں کے پاس ایسی اعلیٰ درجے کی ریاضیات اور تعمیراتی مہارت کیسے تھی۔ اندازہ لگایا گیا کہ وہ شمسی حسابات کے ذریعے درست زاویے اور پیمائشیں نکالنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان مزدوروں کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور وہ باری باری کام کرتے تھے۔ کچھ آثار قدیمہ کے ماہرین کا ماننا ہے کہ مزدوروں کو اچھی خوراک اور رہائش بھی فراہم کی جاتی تھی تاکہ وہ سخت مشقت کے قابل رہیں۔ ان کے لیے خصوصی بستیاں بنائی گئی تھی جہاں وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکتے تھے۔ اہرام کے اندر انتہائی پیچیدہ راستے اور خفیہ کمرے بنائے گئے تھے تاکہ قبر کے خزانوں کو چوروں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کچھ اہراموں میں خفیہ دروازے اور پتھریلی رکاوٹیں بھی موجود تھیں جن کا مقصد ڈاکوؤں کو دھوکہ دینا تھا۔ تو ناظرین، اب آپ جان چکے ہیں کہ مصر کے اہرام کسی خلائی مخلوق نے نہیں بلکہ انسانوں نے ہی بنائے تھے، اور یہ اس وقت کے شاندار تعمیراتی اور سائنسی علم کا نتیجہ تھا۔ آج بھی یہ اہرام انسان کی ہنرمندی اور عظمت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جو آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ماضی کی حیرت انگیز دنیا میں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں۔